عمران خان نے 21ویں افطاری کے موقع پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجم شیراز نے نعتیں پڑھی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نعتوں کا مقصد کیا ہے۔ نعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نبی کا جو عشق ہے وہ آپ کے دلوں میں چلا جائے۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا کرم یہ تھا کہ وہ ہم تک اللہ کی آخری کتاب لے کر آئے، یہ ان کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی۔ نوجوانوں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں نبی جیسا کوئی نہیں آیا، جیسا آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے آپ سیکھیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ نبوت سے پہلے مکہ کے لوگ نبی کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو صادق بھی ہونا چاہیے اور امین بھی۔ عزت آپ کو سچ اور ایمانداری سے ملتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ لیڈر بنیں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری خوبیاں دی ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، پہلے تو سچا آدمی، دوسرا دلیر آدمی۔ کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا۔ بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا ہے، لیڈر نہیں۔ دلیری کہاں سے آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ انسان کی سب سے بڑا دعویٰ ہے، انسان کی غیرت کا دعویٰ ہے کہ اللہ میں کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے تیرے۔ پیسے کے آگے نہیں جھکتا، نہ کسی انسان کے آگے جھکتا ہوں۔ جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ جب آدمی رشوت لیتا ہے تو وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ کمینہ ہو جاتا ہے۔ غیرت مند لوگ اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمیشہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت خود کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اب موقع ملا تو ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو کتنی مشکل سے گزر بسر کی۔ 10 سالوں میں صرف 40 مسلمان ہوئے۔ جس سے اللہ اتنا پیار کرتا تھا اس کو اتنی مشکل سے کیوں گزارا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مشکلیں جب انسان پر پڑتی ہیں تو وہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ جب آپ اپنے بازو پر وزن رکھتے ہیں تو وہ کمزور نہیں رہتا، وہ وزن اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو مشکلات بھی مضبوط کرتی ہیں۔